بھارت چیمپئنز ٹرافی کھیلنے پاکستان نہیں آتا نہ آئے، پاکستان کو بھی ہائیبرڈ ماڈل قبول نہیں۔ بھارت کے انکار پر پاکستان کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت کے انکار پر پاکستان بھارت کو کھیلوں کے لیے ثالثی کی عدالت لے جا سکتا ہے۔ تاہم پاکستانی حکام نے بھارتی میڈیا کے دعوے کی تردید یا تصدیق سے گریز کیا ہے۔ پاکستان کے سابق کپتان راشد لطیف کا کہنا ہے کہ ایشیا کپ میں ہائیبرڈ ماڈل چل سکتا ہے، وہاں بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، آئی سی سی کے ایونٹ میں یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک ملک چاہ رہا ہے پاکستان نہیں جانا تو ایسا نہیں چلے گا۔ سابق کرکٹر احمد شہزاد کہتے ہیں بھارت کو کئی دفعہ مارجن دے دیا، اب پاکستان کو فرنٹ فٹ پر کھیلنا ہوگا۔ بھارت کے ساتھ سارے دروازے بند کر دینے چاہیے اگر وہ ایسا ہی چاہتا ہے۔ ایشیا کپ میں ہائیبرڈ ماڈل چل سکتا ہے، آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، آئی سی سی کے ایونٹ میں نہیں چل سکتا۔ وہ بہت ہی ریئر ہوتا ہے کہ حالات خراب ہیں کنٹری کے تو تمام کنٹری تو منع کرتی ہے کہ اس ملک میں ہم نہیں کھیلنا چاہتے تو پھر بنتے۔ اگر ایک اپنی وش چاہ رہا ہے کہ ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے، ایسا چلے گا نہیں۔ اگر پاکستان پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، انڈیا پارٹیسپیٹ نہیں کرتا تو آئی سی سی کے اوپر آ جائے گا اور تمام کنٹریز زور ڈالیں گی آئی سی سی کو کہ یہ جو چیز ہو رہی ہے اس سے ہمیں فائنینشیل نقصان ہوگا۔ جو 34 ملین یا 38 ملین پر ایئر ملتا ہے ہمیں، وہ کون کا برداشت کرے گا؟ پاکستان اس وقت اپنی اسٹرانگ پوزیشن پہ موجود ہے۔ یہ آئی سی سی کا ٹورنامنٹ ہے، یہ بائیلیٹرل سیریز نہیں ہے۔ ساری چیزیں ہم نے بھارت کے ساتھ کر کے دیکھ لی ہیں، ایک دفعہ مارجن دیا، دو دفعہ مارجن دیا، دنیا کی ساری ٹیمیں آ رہی ہیں، بڑے بڑے پلیئرز آ رہے ہیں، تو اب کوئی جواز بنتا نہیں ہے۔ باتیں تو ہم نے بہت کر لی، اب ٹائم آ گیا پاکستان کو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنے کا، اور پاکستان اگر بھارت یہاں نہیں آتا ہے تو پاکستان کو کلیئرلی منع کر دینا چاہیے کہ بھارت کے ساتھ سارے دروازے، ساری کرکٹ بند کر دینی چاہیے اگر بھارت یہی چاہتا ہے پاکستان کے۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے بھارتی ٹیم کے پاکستان آنے سے انکار کے بعد معاملہ آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں جائے گا۔ ذرائع کے مطابق کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت میں مقدمہ جانے سے قبل کرکٹ کے فورم پر معاملہ طے ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی میں کسی تنازع سے پہلے معاملہ آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں جائے گا۔ وہاں کسی فیصلے کے بعد کوئی پارٹی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں جا سکتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عالمی ثالثی عدالت کا آپشن آئی سی سی کے متعلقہ فورمز پر کسی فیصلے کے بعد ہی ہوگا، اور کھیلوں کی عالمی ثالث عدالت میں مقدمہ جانے سے قبل کرکٹ کے فورم پر معاملات طے ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا پہلا رد عمل آئی سی سی کو جواب دینا ہوگا، اور آئی سی سی کو جواب تمام قانونی پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ وزیر اعظم غیر معمولی سربراہی اجلاس میں آج فلسطین خصوصاً غزہ میں بدترین اسرائیلی بربریت پر پاکستان کے موقف کو پیش کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی سمٹ میں شرکت کے لیے سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض کے رائل ایئرپورٹ ٹرمینل پر ریاض کے ڈپٹی گورنر شہزادہ محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز، سعودی عرب میں تعینات پاکستان کے سفیر اور دیگر سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم آج عرب اسلامک سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ یہ غیر معمولی سربراہی اجلاس سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے بلایا گیا ہے، جس میں غزہ اور فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ سربراہی اجلاس میں عرب لیگ اور او آئی سی کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت اور حکومت شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آج عرب اسلامک سمٹ سے خطاب میں فلسطین خصوصاً غزہ میں بدترین اسرائیلی بربریت پر پاکستانی موقف پیش کریں گے۔ سمٹ کی سائیڈ لائنز پر وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں گواہوں پر جرا مکمل ہونے کے بعد بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو اپنی صفائی میں گواہ پیش کرنے یا ریفرنس میں اب تک ریکارڈ کی گئی شہادتوں بارے کچھ کہنے، کوئی دستاویز یا ثبوت پیش کرنے کے لیے 79 سوالات پر مشتمل سوال نامہ دے دیا گیا۔ 14 صفحات پر مشتمل سوال نامہ سامنے آ گیا، جس میں بانی پی ٹی آئی سے فرحت شہزادی، شہزاد اکبر، زلفی بخاری سمیت القادر یونیورسٹی کی اراضی اور برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی رقوم کی منتقلی سے متعلق مختلف سوالات پوچھے گئے ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا، اور دوسری طرف سابق وزیر خزانہ اور عوام پاکستان پارٹی کے رہنما مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار کا پی آئی اے کی نجکاری کا ارادہ نہیں ہے اور نہ ہی نیت ہے۔ کراچی میں ادبی میلے کے موقع پر گفتگو میں مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پی آئی اے کی نجکاری میں مشکل شرائط ڈال کر سنجیدہ خریداروں کو بھگایا گیا ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نہ شہباز شریف صاحب کو نہ اسحاق ڈار صاحب کو نجکاری کا کوئی ارادہ ہے انہوں نے کوئی چیز کی آج تک نجکاری نہیں کری ہے۔ پی آئی اے کے اندر بھی جتنے سیریس بائرز تھے ان کو بھگا دیا مشکل شرائط رکھ کے، اس بیلنس شیٹ کے اندر ہول ڈال کے، اور ابھی بھی یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی بھی ڈسٹریبیوشن کمپنی یا کوئی بھی بجلی کی ترسیل اور تقسیم کی کمپنی یا بجلی بنانے کی کمپنی کو انہوں نے نجکاری نہیں کی، لیکن یہ ہر چیز کو حکومت کو پھیلانا چاہتے ہیں، ہر پاور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، ساری قوت اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ تو نہ
نہ شہباز شریف کی نیت ہے، نہ اسحاق ڈار کی نیت ہے نچکاری کی، تو نچکاری نہیں ہے۔ یہ حکومت جو ہے اس کو جو تھوڑی بہت اسپیس ملی ہے، فسکل اسپیس بھی ملی ہے، اس میں ایک دم ناکام ہو چکی ہے، اور جب تک پاکستان میں اصلاحات نہیں آئیں گی یہ اثر نہیں ہو سکے گا۔ اسٹاک مارکیٹ اوپر چلے گئی ہے، اس میں جو 1.25 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں وہ بہت پیسے کما لیں گے، لیکن باقی پاکستان جو ہے اس میں بے روزگاری پھیلی ہوئی ہے، اس میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ سندھ گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ تو کراچی اور پورے دیگر سندھ کے علاقوں میں آپ کو ان کی سڑکیں سے نظر آ جاتا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں، پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر سید حسن مرتضیٰ نے کہا ہے کہ تخت لاہور کے لوگ سیاسی ماحول اور ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں ناکام ہیں۔ اسموگ کی 3 سالہ بچی عدالت پہنچ گئی، اور جبکہ ہماری وزیر اعلیٰ جنیوا میں ہیں۔ حسن مرتضیٰ کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ کہاں گیا بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لکھا گیا جانے والا اسموگ ڈپلومیسی لیٹر۔ مصنوعی بارش برسانے کے بیانات سن کر اب تو کان پک گئے ہیں۔ حکمرانوں کو اپنے ہیلتھ سسٹم پر اعتبار نہیں، اس لیے جنیوا گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خدارا عوام کی سانسیں چلنے دے ورنہ وہ حکومت نہیں چلنے دیں گے۔ اور اب آپ کو خبر دیں، تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر حامد خان نے کہا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے 13 اور 14 ستمبر کی رات کو آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا۔ اس سب کے لیے ان کے پاس ایک سہولت کار موجود تھا، اس کے نام کے ساتھ قاضی لگتا تھا، مگر میں اسے قاضی نہیں کہتا۔ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں ہم عوام اور ہمارا آئین کے موضوع پر سیشن میں گفتگو میں سینیٹر حامد خان نے کہا کہ پی آئی اے کو سب سے پہلے 13 اور 14 ستمبر کی درمیانی شب آئینی ترمیم کا بتایا گیا۔ ہفتہ اور اتوار کو انہیں آئینی مسودے کا انتظار رہا جو نہیں دیا گیا۔ پتہ چلا اس بار آئینی ترمیم نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں تھے۔ حامد خان نے کہا کہ حکومت کو قومی اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 64 اراکین کی ضرورت تھی۔ پتہ چلا حکومت کے تمام اتحادی مل کر بھی یہ نمبر پورے نہیں کر پا رہے تھے۔ سینیٹر حامد خان نے یہ بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی ضد کر دی تھی۔ 3 روزہ 10واں اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا۔ فیسٹیول کے آخری روز کل 17 کتابوں میں سے آخری 5 کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ الفاظ خیالات بدلتے ہیں کہ موضوع کے تحت منعقدہ فیسٹیول میں 100 سے زائد معروف ادبی، سیاسی اور فنون لطیفہ کی شخصیات نے بطور مقرر اور پینلسٹ شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول میں 50 معلوماتی سیشنز ہوئے، جس میں ادبی نشست، فلموں کی نمائش، رقص، مشاعرے، تھیٹر اور صوفی نائٹ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ ادبی میلے کا انعقاد آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کی طرف سے کیا گیا۔ آخری روز کل 17 کتابوں میں سے آخری 5 کتابوں کی رونمائی ہوئی۔ تیسرے دن کا آغاز انبر خیری کی کتاب اکبر ان ونڈرلینڈ سے ہوا۔ اردو فکشن کی کیٹیگری میں نجیہ عارف کی کتاب مظاہر و مباحث پیش کی گئی، جس میں ثقافتی شناخت اور جدیدیت کے موضوعات کو زیر بحث لایا گیا۔ اصغر ندیم سید کے ساتھ ایک نشست میں شاہد صدیقی کے تازہ ترین کام ٹورانٹو، دبئی اور مانچسٹر پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے معروف ادیب اور مترجم ولی رام ولبھ کے یوم وفات پر لیکچرر پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ولی رام ولبھ کی سندھی ترجمہ نگاری کی خدمات کو سراہا گیا۔ دیکھتے ہیں جامشورو سے حاجی خان سیال کی رپورٹ۔ سندھی زبان کے معروف ادیب اور مترجم ولی رام ولبھ کے اعزاز میں ایم ایچ پون انسٹی ٹیوٹ آف سندھ اسٹڈیز جامشورو میں تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ 1947 سے پہلے بہت سے ترجمے سندھی زبان میں کیے گئے، جو زیادہ تر انگریزی، بنگالی، ہندی اور دیگر زبانوں سے کیے گئے۔ آزادی کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ مختلف زبانوں سے سندھی میں جو کتاب ترجمے کی ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، اور اس کے علاوہ خود انہوں نے جو ہے وہ اپنی آپ بیتی بھی لکھی ہے، انہوں نے شاعری بھی کی ہے، انہوں نے کچھ کتاب مرتب کی ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ولی رام ولبھ کی شخصیت سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ معروف شاعر اور کالم نگار حارث خلیق نے کہا، ولی رام ولبھ نے 40 سے زائد کتابوں کا دیگر زبانوں سے سندھی میں ترجمہ کیا۔ 40 سے زیادہ کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ ان کی اپنی شاعری، فکشن، نان فکشن اور 5 زبانوں پر عبور، سندھی، اردو، انگریزی، فارسی، سنسکرت۔ تو یہ غیر معمولی آدمی تھے۔ بہت ان کے ہمارے علم پر، ہماری فکر پر، سوچ پر احسانات ہیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ مترجم کے لیے ضروری ہے کہ زبانوں کی ادبی اور ثقافتی تاریخ سے واقف ہو، تاکہ وہ معنی، سیاق و سباق اور محاورات کا صحیح استعمال کر سکے۔ کیمرہ مین علی محمد مگسی کے ساتھ حاجی خان سیال، جیو نیوز، جامشورو۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں ٹماٹر غائب۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی میں ٹماٹر مہنگے داموں مل رہا ہے، جبکہ سرکاری ریٹ پر ٹماٹر فروخت کرنے میں نقصان ہے، اسی لیے لاتے ہی نہیں۔ مزید تفصیل ہمیں بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز فیضان راجہ۔
جی اس وقت موجود ہوں اسلام آباد کے ایک اتوار بازار میں، جہاں پہ مختلف لوگ جو ہیں شہری یہاں پہ سبزی لینے آئے ہیں، فروٹ لینے آئے ہیں۔ شہریوں سے ہماری بات ہوئی، ان کا یہ کہنا تھا کہ ٹماٹر جو ہے وہ یہاں پہ شارٹ ہے، منڈی میں ان کو جو ہے وہ بہت مہنگے داموں ملتا ہے، یہاں کے دکانداروں کو کہنا ہے، جبکہ یہاں پہ ان کو 125 روپے جو ہے وہ کلو کے حساب سے بیچنے کا کیا گیا ہے، لیکن ان کو اگر ایک دری بیچتے ہیں اس میں ان کو تقریباً جو ہے وہ 250 روپے کا نقصان کرنا پڑا ہے۔ میرے سے ایک شہری موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ پیاز بھی جو ہے اس دفعہ جو ہے 700 سے بھی بڑھ گیا ہے، اسی طرح آلو ہیں ان کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے۔ ٹماٹر منڈی میں نظر ہی نہیں آ رہے، جو ہیں وہ بھی 125 روپے کی کلو ہیں۔ یہ سستے بازار کی یہ حالت ہے، دکانوں پہ یا باہر ریڈی ٹھیلوں والوں کے پاس تو بہت زیادہ ریٹ ہیں، وہ تو اس سے بھی مہنگا دیتے ہیں، تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ شہری جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، جن کا کہنا ہے کہ یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اگر باہر کی بات کی جائے تو باہر بھی مہنگائی زیادہ ہے، لیکن شہری جو ہے اتوار بازار سے مطمئن نظر نہیں آ رہے۔ جی تھل جیپ ریلی کے فائنل راؤنڈ میں پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے بھی اختتام پذیر ہو گئے۔ معروف ریسر آصف فضل چودھری نے سب سے کم وقت میں فاصلہ طے کیا۔ شدید اسماگ کے باعث پریپیئرڈ کیٹیگری کی ریس 4 گھنٹے تاخیر سے شروع ہوئی، جبکہ ٹریک بھی 200 کلومیٹر تک کم کر کے 30 کلومیٹر کرنا پڑا۔ تھل جیپ ریلی کے آخری روز شدید اسموک کے باعث ٹریک پر حد نگاہ انتہائی کم رہی، جس کی وجہ سے پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے 4 گھنٹے 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوئے۔ 200 کلومیٹر کا ٹریک کم کر کے 30 کلومیٹر تک محدود کرنا پڑا۔ ریلی شروع ہوئی تو معروف ریسر نادر مکسی سب سے پہلے ٹریک پر روانہ ہوئے۔ پری پیڈ کیٹیگری میں 3 خواتین سمیت 34 ریسرز نے حصہ لیا۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں گاڑی الٹنے کے باعث معمولی زخمی ہونے والے غیر ملکی ریسر آصف علی بھی پری پیڈ کیٹیگری کے مقابلے میں شریک ہوئے۔ پری پیڈ کیٹیگری کے نتائج کے مطابق آصف فضل چودھری نے سب سے کم 18 منٹ 3 سیکنڈ میں 30 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ فیصل شادی خیل 18 منٹ 12 سیکنڈز میں فاصلہ طے کرتے ہوئے دوسرے نمبر پر رہے۔ معروف ڈرائیور صاحبزادہ سلطان 18 منٹ 16 سیکنڈز میں فاصلہ طے کر کے تیسرے نمبر پر آئے۔ پری پیڈ کیٹیگری کے بعد ڈیزرٹ بائک ریس بھی منعقد ہوئی۔